بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم جو ہے نا انشاءاللہ یہ ہماری بک 1 چل رہی تھی جیسا کہ ہمیں پتا ہے، تو الحمدللہ ہم نے لیسن نمبر 2 کے اندر لیسن نمبر 2 بھی الحمدللہ بہت ساری چیزیں سمجھ لی، اور جو ہے نا اب ہم جو ہے انشاءاللہ اب جو ہے نا الدرس الثالث سمجھ لیتے ہیں۔ الدرس الثالث دیکھیے گا، ثانی کا مطلب سیکنڈ دوسرا، اور ثالث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ تیسرا۔ تو الدرس الثالث کا مطلب لیسن نمبر 3 ہے نا، یہ تیسرا لیسن۔ پڑھیے گا اس کو، آپ لوگ پڑھیے تو میں پھر جو ہے نا آپ لوگ بتائیے کیا فرق ہے دونوں میں۔ آپ لوگ پڑھیے گا اس کو، الدرس الثالث، ہاں درس الثالث ہو، یہ پڑھیے گا بیت جی۔ البیت، ان دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ بھی بیتن کا مطلب گھر ہوتا ہے، بیتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ لیکن اس لفظ میں اور اس لفظ میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بتا سکتے ہیں مجھے؟ کچھ فرق ہے دونوں کے اندر؟ جی، کیا فرق ہے؟ بیتن کوئی عام گھر نہیں، بس وہ گرامر میں مت جائیے، جی جی، ظاہری فرق دیکھنے میں آپ کو فرق بس اتنا ہی بتائیے۔ ایک پر الف لام کا فرق ہے صرف، جی باقی گرامر کے اندر نہیں جائیے ابھی، جی، ہے نا۔ تو اس کے اندر الف لام نہیں ہے، اس کے اندر الف لام نہیں، لیکن اس کے ساتھ الف لام استعمال ہوا ہے۔ جی تو دونوں کے اندر جب ہم دونوں کی آواز میں بھی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جی، بغیر الف لام کے ہم پڑھ رہے ہیں بیتن، بغیر الف لام کے کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ بیتن، بیتن۔ لیکن جب الف لام آ گیا اسی لفظ پر تو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ البیت، البیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی لفظ پر الف لام آ جاتا ہے تو اس سے ان کی آواز نکل جاتی ہے۔ یہ جو بیتن کے اخیر میں تا کے اوپر جو دو ہے نا، یہ دیکھیے گا، تا کے اوپر یہ جو ہے نا اس کو تنوین کہتے ہیں ہم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تنوین، جس کو ہم 2 زبر 2 زیر 2 پیش کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ کسی حرف کے اوپر 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم عربک میں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ بیتن کے اوپر تنوین ہے، تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 پیش ہے اس پر۔ تو الف لام اگر کسی لفظ پر نہیں لگا ہے نا، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، بہت سارے ناؤن ایسے ہیں، ناؤن ورب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، فعل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، ناؤن کی بات کر رہے ہیں ہم۔ وہ الفاظ جو کہ نیمنگ ورڈز ہیں، وہ الفاظ جو کہ نیمنگ ورڈز ہیں، ناؤن ہے، کسی کا نام ہے، کسی انسان کا نام ہے یا کسی شے کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، اس کی بات کر رہے ہیں ہم، ہے نا۔ تو اگر الف لام نہیں ہے تو عام طور پر جو ہے نا تنوین لگے گی اس پر۔ کچھ ایکسیپشن ہے، وہ جب ایکسیپشن آئے گا تو وہاں سمجھیں گے ہم کہ اس پر رول تو یہ ہے کہ جو ہے نا الف لام نہیں ہے تو تنوین آنی چاہیے، لیکن کچھ جگہوں پر الف لام نہیں ہے تب بھی تنوین نہیں آئے گی۔ وہ رول جب وہاں پر آئے گا وہاں سمجھیں گے کہ کیوں نہیں ہے وہاں پر الف لام نہیں ہے تب بھی تنوین کیوں نہیں آ رہی۔ وہ رول بہت آگے آنے والا ہے نا۔ فی الوقت آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ فی الوقت ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ ناؤن الفاظ، وہ نیمنگ ورڈز، وہ الفاظ جن کے اوپر الف لام نہیں آتا ہے، جن پر الف لام نہیں لگا ہے، ان پر تنوین پڑھتے ہیں ہم، بیتن پڑھیں گے۔ لیکن اسی پر الف لام لگا دیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ البیتو۔ یہ دیکھیے گا تا کے اوپر ایک ہی پیش ہے، تا کے اوپر ایک ہی پیش ہے، یہاں پر تا کے اوپر 2 پیش ہے۔ رول کیا ہے خلیل بھائی؟ جب ریپیٹ کیجئے گا، کیا رول میں نے سمجھا ہم نے یہ 2 لفظوں میں؟ جی، جب کسی لفظ پر الف لام نہیں ہے تو ہم اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے جی، اور الف لام اگر لفظ پر آگے تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے، ہاں، تنوین ختم کر دیں گے، اس کی نون کی آواز ختم کر دیں گے۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز، تنوین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نون کی آواز۔ بیتن نون کی آواز ہے کہ نہیں؟ بیتن 2 زبر نون کی آواز، بیتن نون کی آواز 2 زیر، تو چاہے 2 زبر ہو 2 زیر ہو 2 پیش ہو، سب میں نون کی آواز نکل رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں تنوین، ہے نا۔ تو الف لام آ گیا تو اب یہ دیکھیے گا، اب ہم پڑھتے ہیں اس کو، پڑھیے گا اس کو، دیکھیے گا بغیر الف لام کے کتابن، بغیر الف لام کے کتابن، اور اسی کتابن پر الف لام لگا دیے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ الکتاب۔ اب یہاں پر ہم الکتابن نہیں کہہ سکتے، الکتابن نہیں کہہ سکتے خلیل بھائی، الکتابو کہنا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم، اب اس کو پڑھیے گا، تو اس کو پڑھیے گا قلمن، قلمن، دیکھیے گا قلمن، الف لام نہیں تو قلمن، اور اسی قلمن پر الف لام لگا دیا ہم نے تو کیا پڑھا ہم نے؟ القلم، ہاں القلم۔ پھر اس کو بھی پڑھ لیجیے گا ایک مرتبہ، جملن، اور اس کو پڑھیے گا الف لام لگا کر، جملن کو الف لام لگا دیا تو ہم نے کیا پڑھا؟ الجمل۔ تو یہ رول کلیئر ہو گیا، بہت سمپل ہے۔ گرامر بولتے ہیں کہ عربی گرامر بہت مشکل ہے، ایسا کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا بٹ بائی بٹ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو انشاءاللہ سارا کچھ ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے نا۔
تو اب یہ دیکھیے گا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اب ہمارا کمپلیٹ سینٹینس بنے گا اس سے. اب یہ جو ہے نا دیکھیے گا الف لام اور بغیر الف لام کے جادو دیکھیے گا سینٹینس کیسے بن جاتا ہے ہمارا. ایک لفظ پر الف لام لگا دیں اور اس کے بعد والے لفظ پر الف لام نہ لگائے تو ایک کمپلیٹ سینٹینس بنتا اور ایک اچھا جو ہے نا میننگ بن جاتی ہے اس کی. تو یہ دیکھیے گا اب اس کو پڑھیے گا. القلم مکسور. ہاں اب یہ دیکھیے گا لفظ قلم پر الف لام لگا دیا ہم نے. لفظ قلم پر کیا لگا دیا ہم نے؟ الف لام. اور مکسور پر الف لام نہیں لگایا ہے نا. تو اس کا مطلب ہوگا قلم ٹوٹا ہوا ہے. دا پین از بروکن. دا پین از بروکن. القلم مکسور. القلم مکسور. پین ٹوٹا ہوا ہے. دیکھیے گا کمپلیٹ سینٹینس کمپلیٹ ہے کہ نہیں. تو پہلے لفظ پر الف لام لگا رہے ہم. پہلے لفظ پر الف لام لگا رہے ہم اور اس کے بعد والے لفظ پر الف لام نہیں لگا رہے ہم. تو ایک کمپلیٹ سینٹینس بن گیا ہمارا. اور ہم کہہ رہے کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے نا. یہ پیٹرن یاد رکھیے گا آپ جو ہے نا یہاں سے پیٹرن یاد رکھنا ہے آپ کو ہمیشہ ہے نا. تو ہمیں بہت سارے سینٹینس بنا پائیں گے ہم. اور مکسورن پڑھ رہے ہیں. اچھا اس کو پڑھیے گا آپ. الباب ہاں جی. مفتوح. الباب مفتوح. دیکھیے گا اس پر الف لام لگا دیا اور اس پر الف لام نہیں لگایا ہم نے. تو میننگ کیا ہوگی اب اس کا ترجمہ کریں گے ہم. دروازہ کھلا ہے. دروازہ کھلا ہے. the door is open. the door is open. الباب مفتوح. الباب مفتوح. مفتوح کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کھلا ہوا. اور ایک لفظ پڑھا ہم نے چابی کے لیے تو وہ مفتاح پڑھا ہم نے. تو یہ دونوں لفظ جو ہے نا کنفیوز نہیں کرنا ہے آپ کو ہے نا. کنفیوز نہیں ہو جائیے گا اس سے. ایک لفظ پڑھا کہ نہیں آپ نے؟ کیا پڑھا ہے؟ مفتاح. عمار صاحب مفتاح. اور یہ لفظ کیا ہے؟ تو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں کہ نہیں. شروع میں جو ہے نا جب پڑھتے ہیں نا بچے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. مفتاح و مفتوح جو ہے نا کنفیوز گڑبڑ کرتے ہیں وہ. تو مفتاح کو اچھی طرح یاد رکھیے گا. مفتاح کو اچھی طرح یاد رکھیے گا تاکہ مفتوح سمجھ میں آ جائے. اچھا یاد رکھیے گا رول طریقہ کہ جب دو الفاظ میں ہمیں کنفیوژن ہو ہے نا کسی بھی لینگویج میں عربی میں انگلش میں جب ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے دو لفظوں کے اندر کہ اس کا مطلب کیا ہے ایک جیسے لگتے ہیں نا ساؤنڈنگ میں تو جو ہے نا ایک کو اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے. ایک کو اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا خود بخود یاد ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک نے ایک کو مار دیا تھا. ایک نے دوسرے کو مارا تھا کہ نہیں. مارنے والے کا نام کیا ہے اور جو مر گیا تھا اس کا نام کیا ہے تو بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مارا تھا یہ پتا ہے سب کو. اب جس نے مارا تھا اس کا نام بتائیے اور جو مر گیا تھا اس کا نام بتائیے. اچھا کون سے دو بیٹے تھے چلیے جی. ایک حابل. ایک کا نام حابل. ایک کا نام قابل. ویری گڈ ماشاءاللہ صحیح ہے. آپ نے نام تو صحیح بتا دیا. ایک کا نام تھا حابل اور ایک کا نام تھا قابل. اب کس نے کس کو مارا ان دونوں میں سے مجھے بتائیے. حابل نے قابل کو. ہاں تو وہی رول بتانا چاہ رہا ہوں. اب یہاں کنفیوز ہو گئے کہ نہیں آپ؟ کنفیوز ہو گئے کہ کس نے کس کو مارا. تو یاد کرنے کا طریقہ میں جو ہے نا کامن سینس استعمال کرنے کا میرا اپنا طریقہ ہے. میری اپنی لائف میں کوئی بھی چیز کنفیوز ہوتی ہے انگلش میں عربی میں اردو میں کچھ بھی ایسا تو میں کیا کرتا ہوں ایک چیز کو ڈیفائن کر لیتا ہوں. تو میں نے کیا کیا قابل قاف سے. قابل کیا ہے؟ قاف سے ہے. اور قاتل بھی قاف سے. خلاص کہانی ہے. ابھی کبھی زندگی بھر نہیں بھولیں گے آپ. قتل کیا نا تو قتل بھی قاف سے ہے. قتل بھی اور قاتل بھی قاف سے ہے. اور قابل تو قابل ہی قاتل تھا اصل میں. قاتل ابھی کبھی بھی نہیں بولیں گے لائف میں. تو اب کلیئر ہو گیا کہ نہیں طریقہ. ایسے ہی یاد رکھنا چاہیے چیزوں کو. ایسا ہی یاد رکھنا چاہیے چیزوں کو. چلیے الباب مفتوح. دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے. چلیے الولد جالس. الولد جالس. جی والمدرس واقف. جی الولد جالس. جالس کا مطلب ہوتا ہے سٹنگ. تو یہاں کہیں گے ہم ترجمہ کہ الولد جالس لڑکا بیٹھا ہے. لڑکا کیا ہے؟ بیٹھا. The boy is sitting. The boy is sitting ہے نا. یہ seated دونوں صحیح ہے نا. اچھا والمدرس واقف. والمدرس اور ٹیچر کھڑا ہے. تو بیٹھنے کے لیے لفظ استعمال دیکھو ولد کا ہمیں پتا ہے. لفظ ولد ان کا مطلب لڑکا اور جو نا مدرس ٹیچر. اب کھڑے اور بیٹھے کے لیے عربی دیکھیے گا. جالس کا مطلب سٹنگ اور واقف کا مطلب اسٹینڈنگ ہے نا. تو یہ کھڑا ہے ٹیچر کھڑا ہے. چلیے گا اب آگے پڑھیے گا. نمبر 1 الکتاب جدید. ہاں جی کتاب نئی ہے. کتاب نئی ہے. الکتاب جدید. کتاب نئی ہے. جدید کا مطلب نیا یا نئی ہے نا. والقلم قدیم. والقلم قدیم اور قلم
पुराना है, कलम पुराना है। नंबर 2 का जुमला पढ़िएगा। الحمار صغير हाँ जी والحصان كبير जी, अलहिमारो सगीरुन, गधा छोटा है। गधा छोटा होता है बनिस्बत घोड़े के, घोड़ा जो है ना बड़ा होता है निस्बतन, है ना। तो अलहिमा सगीरुन का मतलब होता है छोटा, छोटा सगीरुन का मतलब क्या होता है? छोटा। तो अलहिमारु सगीरुन वलहिस्वानु कबीरुन, वलहिस्वानु कबीरुन, गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा है। ये सारे अल्फाज जो है ना, ये अब अपने नोटबुक में लिखना है आपने सारे अल्फाज। मकसूरुन का मतलब टूटा हुआ, मफ्तूहुन का मतलब खुला, जालिसुन का मतलब बैठा, वाकिफुन का मतलब खड़ा, है ना, जदीदुन का मतलब नया, कदीमुन का मतलब पुराना, सगीरुन का मतलब छोटा, कबीरुन का मतलब बड़ा, है ना। अल्फाज ऐसे लिखना भी है और याद भी करना है। चलिए नंबर 3, अल कुर्सियु मकसूरुन, अल कुर्सियु मकसूरुन, अल कुर्सियु टूटी, मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। मकसूरुन का मतलब टूटी हुई कोई भी चीज मकसूर कहते हैं। नंबर 4 का जुमला क्या पढ़ेंगे हम? अल मिंदीलु المنديل واثق वासिखुन्नी, वाव के बाद अलिफ है क्या? बताइएगा। واثق वाव के बाद अलिफ नहीं तो कैसा पढ़ेंगे? واثق अलिफ को ड्रॉप कर दीजिए तो क्या पढ़ेंगे? واثق वसिखुन, जी ऐसा पढ़ेंगे। जो चीज है उसको पढ़ना है और जो चीज नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे इसको अल मिंदीलु वसिखुन, अल मिंदीलु वसिखुन, टावेल गंदा है, रुमाल गंदा है, और टिश्यू को भी कहते हैं, मिंदील टिश्यू को भी कहते हैं, कल हमने बताया था, है ना। तो अलमिंदील वसिखुन, वसिखुन का मतलब डर्टी, कोई भी चीज गंदी हो, चाहे शर्ट हो, चाहे टावेल हो, चाहे कमरा हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे किचन हो, एनीथिंग डर्टी, एनीथिंग एनीथिंग डर्टी, जो भी चीज जो है ना गंदी हो उसको क्या कहेंगे हम? वसिखुन, ठीक है ना। याद रहेगा ये लफ्ज वसिखुन? ठीक है, इंशाल्लाह याद करेंगे उसको। नंबर 5 को पढ़िएगा। अलमाउ बारिदुन, अलमाउ बारिदुन, माउन का मतलब होता है पानी, है ना। अलमाओ, बहुत सारे लोगों को तो एक लफ्ज भी याद नहीं है, बिल्कुल जीरो से पढ़ते हैं, तो उनके लिए हम जो है ना लाजिम बताना पड़ेगा हमें। आप लोगों को याद हो या ना, जिनको याद नहीं है लाजिम उनको बताना है। जी जी। तो अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। कैसे करेंगे तर्जुमा इसका? अलमाउ बारिदुन, बारिदुन का मतलब ठंडा, माउन का मतलब पानी, अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। नंबर 6 को पढ़िएगा। अलकमरु जमीलुन, अलकमरु जमीलुन, अलकमरु जमीलुन, कमर का मतलब होता है चांद, है ना। कमर का मतलब होता है चांद, और जमील का मतलब होता है खूबसूरत। नाम भी रखते हैं हम लोग अपने इंडिया पाकिस्तान में लड़कों का, और लड़कियों का जमीला, लड़कों का जमील, जमील का मतलब होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। तो अल कमरु जमील, चांद खूबसूरत है, चांद खूबसूरत है। सूरतुर रहमान में ये लफ्ज आया हुआ है अल कमर, वश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। तो कुरान में तो आया हुआ है ना बहुत सारे अल्फाज जो यहाँ पढ़े कुरान में मिलेंगे इंशाल्लाह आपको। चलिए नंबर 7 को पढ़िएगा। अल बैतु करीबुन, अल बैतु करीबुन, वल मस्जिदु बईदुन, जी ऐसा पढ़ेंगे इसको, अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। कैसे क्या कहेंगे हम इसको? तर्जुमा कैसे करेंगे? करीब है जी और मस्जिद दूर है, जी, घर पास में है, घर करीब है और मस्जिद दूर है। घर करीब है और मस्जिद दूर है। तो करीबुन का मतलब होता है करीब पास में, और बईदुन का मतलब होता है दूर। चलिएगा नंबर 8 को पढ़िए। अल हजरु थकीलुन, थकीलुन, अल हजरु थकीलुन। देखिए सा की आवाज को भी दाल की तरह निकालेंगे, सा की आवाज को भी कहां से निकालेंगे? जुबान की नोक से, ऊपर वाले दांत से चिपका देंगे। थकीलुन, दाल की आवाज और सा की आवाज एक ही जगह से निकलती है, उसको बोलते हैं मखरज। मखरज सुना है कि नहीं आपने कभी? मखरज का मतलब होता है वो जगह जहां से आवाज निकलती। मखरज का मतलब ये होता है कि जिस जगह से आवाज निकलती है उसको मखरज कहते हैं। तो सा का मखरज भी यही है और दाल का मखरज भी यही है, इसको बोलते हैं मखरज। चलिए, तो अल हजरु थकीलुन, अल हजरु थकीलुन, और उसके बाद वल वरकु खफीफुन, वल वरकु खफीफुन, और कागज, वरक का मतलब क्या होता है? कागज, पेपर, और पेपर हल्का है। खफीफुन का मतलब हल्का, और थकीलुन का मतलब भारी। तो हजरुन का मतलब पत्थर, हजरुन का मतलब पत्थर, थकीलुन का मतलब भारी, वरक का मतलब होता है कागज या पेपर, और खफीफुन का मतलब होता है हल्का। तो पत्थर भारी है और कागज हल्का है ना। नंबर 9 को पढ़िएगा। अल्लबनु हारुन, अल्लबनु हारुन, दूध गरम है, दूध गरम है, दूध गरम है। नंबर 10 को पढ़िएगा। अल कमीसु नज़ीफुन, अल कमीसु नज़ीफुन, अल कमीसु नज़ीफुन, और शर्ट जो है ना गंदा है, शर्ट जो है ना साफ है। अल कमीसु नज़ीफुन, शर्ट साफ सुथरा है ना। तो जो चीज साफ सुथरी होती है उसको कहते हैं नज़ीफुन, और जो चीज गंदी होती है उसको कहते हैं वसिखुन। वसिखुन और नज़ीफुन एक दूसरे के अपोजिट है। इस लेसन में हमने बहुत सारे अल्फाज जो है ना
अपोजिट पढ़ लिए, जैसे कि बारिदुन पढ़ा हमने, बारिदुन का मतलब ठंडा, ठंडा। इसका अपोजिट आता है हारून, हाँ, है ना। और वसिखुन एक लफ्ज पढ़ा हमने गंदा, इसका अपोजिट आता है नज़ीफुन, नज़ीफ़ुन, नज़ीफुन। एक लफ्ज पढ़ा हमने जदीदुन, उसका अपोजिट आता है कदीमुन। कदीम। एक लफ्ज पढ़ा हमने सगीरुन, इसका अपोजिट आता है कबीरुन। तो अपोजिट अल्फाज इस्तेमाल कर दिए डॉक्टर साहब ने इसमें। फकीलुन एक लफ्ज पढ़ा है भारी, उसका अपोजिट आता है खफीफुन। तो देखिएगा, और करीबुन और बईदुन, तो सारे अपोजिट अल्फाज जो है ना डॉक्टर साहब ने इसमें इस्तेमाल कर दिए। और ये सारे अल्फाज जो है ना, तो मैं जो स्टूडेंट हमारी क्लास देख रहे हैं और जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, जीरो से शुरू किया हुआ है, तो वो क्या करे, वो ये सारे जुमले जो है ना अपने डायरी में लिख ले पूरा अपने नोटबुक में अपने हाथ से लिखे अद-दर्सुस सालिस, और ये सारे जो है ना ये जुमले लिख ले। अल-क़लम मकसूरुन बोल बोल के लिखे, अल-क़लम मकसूरुन, अल-बाब मफ्तूहुन, और इसका तर्जुमा भी करे ताकि उन्हें अल्फाज याद हो जाए, है ना। ये अल्फाज याद करना बहुत जरूरी है। तो इसी पे हम इक्तफा करते हैं, तमारीन इंशाल्लाह अगले हफ्ते कर लेंगे, इंशाअल्लाह। है ना। जी, तो हम इसी इंशाअल्लाह। पे इक्तफा करते हैं। तो इंशाल्लाह हम आज की क्लास को इंशाल्लाह यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर तमारीन देख लेंगे, है ना। जी। इंशाल्लाह इसी पे इक्तफा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।